الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب فی رد الارجاء ہمارا چل رہا ہے، اس کی دوسری حدیث شریف ہے ان کے استاذ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے۔ چنانچہ وہ روایت آگے جا کر کہہ رہی ہے کہ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم بالایمان باللہ قال اتدرون ما الایمان باللہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال۔ اب آیا ترجمۃ الباب۔ مرجیہ کا رد کرنا مقصود ہے، اعمال کو ایمان میں محدثین کے اعتبار سے مکملات اور حنفیہ کے اعتبار سے مزینات کے اعتبار سے شامل کرنا مقصود ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم۔ یہ وفد عبد القیس نام ہے ایک بہت بڑے قبیلے کا، جو قبیلہ پہنچتا ہے ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان تک۔ اور حدیث عبد القیس آپ حضرات نے مشکات شریف کی جلد اول میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی آمد ہوئی تھی اور کیا گفتگو ہوئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پڑھ چکے۔ ہم نے یہاں کام کی بات بتلا دی جو ہمارے مصنف کا منشا ہے کہ مرجیہ کی تردید ہوتی ہے، اس لیے کہ مرجیہ اعمال کو کسی بھی صورت میں ایمان میں داخل نہیں مانتے، شامل نہیں مانتے، جبکہ حضور نے صحابہ کرام کو ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اس میں جہاں شہادتین کا تذکرہ کیا، وہیں اعمال میں سے اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان اور ان تعطوا الخمس من المغنم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ بات کی حدیث ہے وہی اپنے استاذ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے واسطے سے جا رہی ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ انسان اور کفر کے درمیان ایک حائل ہے اور وہ ہے ترک الصلاۃ، یعنی ترک الصلاۃ یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والا ہے، انسان کو مفضی الی الکفر بنتا ہے۔ حاجز ایمان اور کفر کے درمیان فعل الصلاۃ ہے، نہ کہ ترک الصلاۃ۔ مطلب یہ ہے کہ ترک الصلاۃ کرے گا تو جو حاجز ہے ایمان اور کفر کے درمیان کا وہ ہٹ جائے گا اور وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تارکین صلاۃ کو مشرکین کے ساتھ تشبیہ دی، اور ایک روایت میں آیا ہے تارکین حج کو یہود کے ساتھ تشبیہ دی، اس لیے کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہود حج نہیں کرتے تھے۔ یہاں مصنف کا منشا یہ ہے کہ نماز کے ترک کو مفضی الی الکفر بتایا گیا، تو نماز کا فعل یہ معین فی الایمان یا مکمل ایمان بنے گا، جو بھی تعبیر اختیار کر لیجئے، گویا نماز کو ایمان میں شامل کیا گیا جیسے ترک صلاۃ کو کفر میں شامل کیا گیا۔ یہاں ایک بحث محدثین چھیڑتے ہیں کہ تارک صلاۃ کے باب میں کیا رخ اور کیا قول اختیار کیا جائے گا، اس پر کیا حکم لگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ترک الصلاۃ کفر ہے۔ عبداللہ ابن شقیق فرماتے تھے کہ حضور کے صحابہ تو کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے صلاۃ کے۔ یہ ایک قول ہوا، گویا یہ لوگ اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث محمول ہے اس بات پر کہ نماز کو اگر کوئی جحوداً چھوڑ دے، انکار کرتے ہوئے چھوڑ دے۔ دیکھو ایک بات سمجھو بچوں، کسی عمل کے نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کے وجوب کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔
یا استخفاف سے کافر ہوتا ہے۔ تو عدم ادا یہ کفر نہیں ہے، بلکہ انکار یہ کفر ہے، اس لیے کہ واجبات شرعیہ جو نصوص قرآنیہ سے ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا گویا نص قرآنی کا انکار ہے، اس لیے وہ کفر پر اس کو پہنچا دے گا۔ تو اس حدیث کو ترک الصلاۃ جحوداً و انکاراً پر محمول کیا جائے گا کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے اور چھوڑتے ہوئے انکار فرضیت کرتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث کو زجر اور وعید پر محمول کیا جائے گا۔ امام مالک اور امام شافعی علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ مرتد کی طرح ہوگا، البتہ دین سے نہیں نکلے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ مرتد نہیں ہے، اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر تو وہ مرتد کے حکم میں آئے گا۔ مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نماز کا ترک کرنا بندے کو کفر تک اور کفر کے قریب کر دینے والا ہے۔ بعض حضرات اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان اور کفر کے درمیان فرق ترک صلاۃ سے ہے، یہ ترجمہ محل کلام ہے، اس لیے کہ فرق کرنے والی چیز تو صلاۃ ہے نہ کہ ترک صلاۃ۔ یہاں پر بین کا متعلق وصل ہے نہ کہ فرق۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ خاص طور پر نماز، اس کا تعلق ایمان کی تکمیل سے ہے کہ ایمان میں کمال اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ تمام اہل سنت، فقہاء، محدثین، متکلمین، ان سب کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھو، سب اتنا تو مانتے ہیں کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں کہ کسی عمل کے ترک سے آدمی کافر ہو جائے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ حقیقت ایمان میں اعمال شامل نہیں ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ اعمال مکملات ایمان ہیں، یعنی اعمال شرط ہیں، اور آپ یہ اصولی بحث کو جانتے ہو کہ شرط خارج شے ہوتی ہے نہ کہ داخل شے ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص فرائض میں سے کسی عمل کو ترک کرے، انکار نہ کرے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اس کا تو قائل ہے ہی نہیں کہ عمل نہ کرنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مکملات ایمان، مزینات ایمان اعمال کو ضرور مانا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کے بعد ایک روایت آ رہی ہے محمد ابن سلیمان الانباری اور عثمان ابن ابی شیبۃ کے حوالے سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما توجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبۃ قالوا یا رسول اللہ فكيف الذين ماتوا وهم يصلون الى بیت المقدس فانزل اللہ تعالی وما كان اللہ ليضيع ایمانکم۔ بہت مشہور بات ہے، جلالین کی بحث یاد آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استقبال کعبہ کا حکم دیا گیا، تاریخ تھوڑی سی ذہن میں رکھیے کہ مکہ مکرمہ میں حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کا بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو جائے، اور عین کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے یہ چیز ممکن ہے، اس لیے کہ وہاں استدارے کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو استیناس یہود کے لیے حضور نے بإذن الہی بیت المقدس کا رخ کیا، لیکن جب اس میں مطلوب کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور حضور اندر اندر تڑپ رہے تھے کہ مجھے کعبہ کے استقبال کا حکم دیا جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے دوران نماز مسجد قبلتین کے نام سے جو جگہ ہے وہاں فولی وجہک شطر المسجد الحرام کا حکم دیا۔ تو اب جو مدینہ منورہ آنے کے بعد سے لے کر کعبۃ اللہ کے استقبال کا امر دیے جانے تک کے درمیان کی فترت میں یا اس کے فاصلے میں، اس کی مدت میں
جن صحابہ کرام نے بیت المقدس کا رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور اب جب کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے وہ لوگ، ہمارے اقربا، ہمارے اعزاء، ہمارے رفقا جو بیت المقدس کا رخ کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چل بسے، ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟ یہ تو اصولی بحث ہے کہ قبل النسخ اعمال معتبر ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بالکل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہاں تو وسوسہ اور سوال نماز کے باب میں تھا، شان نزول کے بغیر آیت کی مراد نہیں سمجھی جاتی، شاہ ولی اللہ جیسے فرماتے ہیں۔ تو ایمانکم کہا گیا نماز کو، باتفاق جمی مفسرین کے، نماز کو ایمان کا نام دیا گیا۔ پتہ چلا کہ نماز ایک عمل ہے اور وہ ایمان کی فہرست میں داخل ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے مؤمل ابن الفضل سے، جو جاری ہے عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال۔ دیکھو اب اعمال کو استکمال ایمان کا سبب بتلایا، بہت اچھی حدیث ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی شخص سے محبت بھی کی تو اللہ کی نسبت پر کہ وہ مطیع الہی ہے، وہ مطیع رسول ہے، وہ اللہ کی محبت میں اور عشق میں سرشار رہتا ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر کسی سے بغض کرتا ہے تو دنیاوی مقاصد کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ عاصی ہے، فاسق ہے، خدا کا غدار اور بے وفا ہے، اس لیے میں اس سے بغض رکھوں گا۔ تو جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو اللہ کی خاطر، اور نہیں بھی دیتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ دوں گا، تو یہ معصیت میں استعمال کرے گا، گناہوں میں استعمال کرے گا، کفر میں استعمال کرے گا، ایذائے مسلمین کے لیے استعمال کرے گا، فسق و فجور میں استعمال کرے گا، اس لیے وہ نہیں دیتا۔ تو یہ سب اعمال جو انسان کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو گویا کہ اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اعمال مکملات ایمان ہیں، اجزائے کمال ہے، اس اعتبار سے بھی مرجئہ کی تردید ہو گئی۔ اس کے بعد ایک روایت آ رہی ہے احمد ابن عمرو ابن سرح کے حوالے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے اصل راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن قالت وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي۔ روایت بہت مشہور ہے، ہمیں یہاں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ نقصان دین قرار دیا گیا اس بات کو کہ رمضان میں چاہے بالعذر ہی صحیح لیکن رمضان میں روزہ نہ رکھا جائے، اور حالت حیض میں نمازوں کو نہ پڑھا جائے، لیکن اس کو بھی نقصان دین میں سے شمار کیا گیا۔ حضور عورتوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ عورت جو کہ ناقص العقل والدین ہوتی ہے، اس کے باوجود سمجھدار آدمی کو وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے، اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس پر کسی عورت نے یہ دریافت کر لیا تھا کہ عورت کا ناقص العقل والدین ہونا کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا عقل تو اس کی ادھوری اس طرح ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے قائم مقام ہے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اس لیے کہ وہ معاملے کو سمجھنے میں ناقص ہوتی ہے، اس کی عقل اتنی استعمال نہیں ہوتی، اور اس کی طبی وجہ علامہ ابن قیم نے لکھی ہے کہ اس کی فطرت میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی فطرت میں مادہ دمویہ کے بجائے رطوبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، نسیان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور دین کا نقصان یہ ہے کہ رمضان کے بعض حصوں میں روزہ نہیں رکھتی، اگرچہ بعد میں قضا کرتی ہو، لیکن ادراک برکت اور ادراک فضیلت سے تو ضرور وہ محروم رہ جاتی ہے، اور ہر مہینے میں چند روز نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بہرحال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے ایمان میں کمال اور اس کے نہ کرنے سے ایمان میں نقصان بتایا، اگرچہ یہ معصیت نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ زمانے حیض میں نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا معصیت تو نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، لیکن ثواب میں تو کیفیت کے اعتبار سے بھی صحیح اور کمیت کے اعتبار سے بھی کسی درجے میں کمی واقع ہوتی ہے، اگرچہ وہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس کو بھی ایمان میں نقصان بتلایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت پیدا کر دے گی۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب ہے الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانہ۔ یہ بھی آپ حضرات نے بہت اچھی طرح مشکات شریف کے کتاب الایمان میں پڑھا، بخاری شریف میں بھی پڑھیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان یہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ہمارے مصنف محدثین میں سے ہیں، امام بخاری کا جیسے مسلک ہے کہ نفس ایمان کمی زیادتی قبول کرتا ہے اور اس پر دلیل قائم کر رہے ہیں، جیسا کہ آگے حدیث شریف میں اور احادیث الباب میں یہ بات آ رہی ہے۔ امام بخاری نے بہت شد و مت کے ساتھ، زجر کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کتاب الایمان کے شروع میں کہ ایمان قول کا بھی نام ہے، فعل کا بھی نام ہے، اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ایک حقیقت سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ تصدیق قلب کا نام ایمان ہے، یا مرکب ہے تو پھر تصدیق اور اعمال دونوں مل کر اگر ایمان کو بسیط مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نقصان اور زیادتی نہیں قبول کرے گا، اور اگر مرکب ہے تو پھر جو جز اندر آتا جائے گا زیادہ ہوگا اور جو جز کم ہوتا جائے گا اس میں نقصان پیدا ہوگا۔ معتزلہ خوارج ایمان کو مرکب مانتے ہیں کہ تصدیق قلبی ہو اور عمل بالجوارح ہو، اور اعمال معتزلہ اور خوارج کے یہاں ایمان کی حقیقت میں بحیثیت رکن داخل ہے، اور اعمال یہ تو زیادہ اور کم ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، 5 نماز پڑھنا اور نوافل کو شمار کر لو تو اعمال زیادہ ہو گئے تو ایمان زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ اعمال کو ایمان کی حقیقت میں شامل مان لیا، اور جس نے عمل کم کیا تو اس کا ایمان کم ہو گیا، اس لیے ان کے یہاں ایمان بھی کمی بیشی کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے، اور تصدیق میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تصدیق میں کمی ہوگی تو وہ شک ہو جائے گا، پھر اس کو کمی نہیں کہیں گے، وہ شک ہو جائے گا۔ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھو کہ جمہور فقہا، محدثین اور ائمہ ثلاثہ ما عدا الحنفیہ یہ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس مسئلے میں حقیقت میں دیکھو تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل تقابل تو اہل سنت اور معتزلہ خوارج کا ہے، بس جمہور محدثین ایمان کے کمی بیشی قبول کرنے والا ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بڑی قوت کے ساتھ اس کو ثابت کرتے ہیں، اور امام صاحب کہتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص۔ مگر میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایمان کی کمی بیشی کے قائل ہیں وہ اس طور پر نہیں کہ نفس ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اعمال جتنے بڑھتے جائیں گے روشنی ایمان میں زیادتی ہوگی، اور اعمال کم ہوں گے تو روشنی ایمان میں، نور ایمانی میں کمی ہوگی۔ مطلب نفس ایمان میں کمی بیشی کا تو اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے،
نور ایمان کی کمی بیشی کا معاملہ ہے، اور اس کا انکار تو حنفیہ بھی نہیں کرتے، تو جس کے قائل وہ ہیں اس کے منکر حنفیہ نہیں، اور حنفیہ جس کے منکر ہیں اس کے وہ بھی قائل نہیں، لہذا حقیقی اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب دونوں کے درمیان اختلاف کو خواہ مخواہ کے لیے اچھالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف جا رہی ہے احمد بن حنبل کے حوالے سے، وہ جو بہت زبردست طریقے سے ارشاد فرمائی کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کامل اس شخص کا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ اخلاق جتنے اچھے ہوں گے ایمان میں اتنا ہی کمال پیدا ہو جائے گا۔ جس مومن کے اخلاق جتنے بلند ہوں گے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ پتہ چلا کہ حسن اخلاق سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اس کی کمی سے نقصان پیدا ہوتا ہے، لہذا ایمان میں نقصان اور زیادتی پائی گئی۔ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ فزادتہم ایمانا یعنی فزادتہم نور الایمان، ورنہ ایمان کو جب آپ بسیط مان کر چلتے ہو، ائمہ ثلاثہ بھی، تو اب اگر اس میں کمی بیشی مانی جائے گی تو میں نے ذکر کیا کہ وہ شک کے مرتبے میں چلا جائے گا، یقین کے مرتبے سے ہٹ کر، اس لیے اس کے قائل تو وہ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں ازدیاد نصیب فرمائے۔ مقصود رد کرنا ہے ان فرقوں کا جو لوگ معتزلہ اور خوارج کے قبیل کے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو حق فہمی نصیب فرمائے۔